ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد میں، اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشعار کی بات چل رہی تھی۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی زبان سے جو اشعار کسی موقع پر بطور مثال پیش فرمائے، یا حضرات صحابہ نے جو اشعار سنائے پڑھے، ان کو آپ نے سماعت فرمایا، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ آج کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ عمرۃ القضاء جو ہے سن ہجری 7 میں پیش آیا۔ سن ہجری 6 میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، حضرات صحابہ نے بھی باندھا، اور ان کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، اور سر صاف کرا کر احرام کھول دیا۔
یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بیان کرتے تھے. بلکہ فجر کی نماز کے بعد آپ کا معمول یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ اس خواب کو بیان فرماتے اور پھر اس کے بعد اس کی تعبیر بھی خود ہی ارشاد فرماتے، یا کبھی تعبیر کے لیے حضرت ابوبکر وغیرہ سے بھی فرماتے. اور اگر آپ نے خواب نہ دیکھا ہوتا تو آپ حضرات صحابہ جو فجر کی نماز میں آپ کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے ان سے دریافت فرماتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے. اگر کوئی اپنا خواب بیان کرتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا. چنانچہ یہ خواب جو ابھی میں نے بیان کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے اپنے اس خواب کو بیان کیا. چونکہ نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وحی کے حکم میں ہوا کرتا ہے، اس لیے جب آپ نے اپنا یہ خواب حضرات صحابہ کے سامنے بیان فرمایا تو گویا ایک وحی تھی. تو حضرات صحابہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا خواب سچا ہے اور یہ چیز ہو کر کے رہے گی، اور چونکہ یہ وہ حضرات صحابہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، کافی مدت گزر چکی تھی، 6 سال ہو گئے تھے. ایک وطن کو چھوڑے ہوئے چند مہینے ہوتے ہیں اور آدمی بے چین ہو جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے. یہاں ہجرت کو 6 سال گزر چکے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب بیان فرمایا تو وہ مکہ والی محبت بھی جو ہے جوش کرنے لگی، اور حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم عمرے کے لیے جائیں گے. اب یہ خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا تھا اس میں ایک منظر یہ دکھایا گیا کہ آپ نے اور صحابہ نے احرام باندھا، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی اور بال صاف کروائے، احرام کھولا. ایک واقعہ گویا یہ خواب اپنی جگہ پر سچا، لیکن خواب میں کوئی تاریخ کوئی وقت بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ خواب میں جو منظر دکھلایا جا رہا ہے وہ کب پیش آئے گا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خواب سن کر حضرات صحابہ کے دل میں مکہ کی یاد نے انگڑائی لی کہ ہم عمرے کے لیے جائیں گے. حضور نے بھی موافقت فرما لی، اور ذوالقعدہ کی 1 تاریخ کو شروع ذوالقعدہ میں سن ہجری 6 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 حضرات صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے. مدینہ سے نکل کر مقام ذوالحلیفہ، جس کو آج کل ابیار علی مسجد میقات جہاں پر ہے، پہلے وہ مدینہ سے ذرا دوری کے اوپر، وہاں اس وقت مدینہ کی آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی، وہاں آپ ٹھہرے اور رات قیام کیا اور پھر وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے. ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر مکہ مکرمہ میں اطلاع پہنچ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اطلاع یہی پہنچی تھی، لیکن اب آپ اس طرح عمرے کے لیے تشریف لے جائیں اور آپ کو عمرہ کرنے کا موقع اگر دے دیا جائے تو ان کی ناک کٹ جاتی تھی مکے والوں کی. گویا لوگ یوں سمجھیں گے کہ دیکھو یہ آئے اور بڑے اطمینان کے ساتھ عمرہ کر کے واپس گئے، تو گویا یہ چیز مکہ والوں کو گوارا نہیں تھی. تو انہوں نے جو ہے جب یہ حضرات یہاں سے روانہ ہوئے، وہاں انہوں نے ایک غلط پروپیگنڈا یہ کیا کہ یہ لوگ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، عمرے کے لیے نہیں، حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور مکہ
مکہ میں تو قریش آباد تھے، مکہ کے آس پاس دوسرے جو قبائل تھے ان کا ذہن یہی بنایا گیا اور ان کو گویا یہی چیز ان کے اس پر ڈالی گئی غلط کہ یہ حملہ کرنے کے لیے عرب ظاہر ہے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر پر. ان سب کو اپنے ساتھ کر لیا کہ ہم ان کو آنے نہیں دیں گے، بس یہ طے کر لیا کہ ان کو آنے نہیں دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق جب مکہ مدینہ سے چلے ہیں، روانہ ہوئے ہیں، تو ایک صحابی کو مکہ مکرمہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے آگے بھیج دیا جاسوس کے طور پر. اس نے آ کر اطلاع دی راستے میں کہ اللہ کے رسول وہاں تو معاملہ بڑا جو ہے سنگین ہے، ان لوگوں نے تو آپ کے مقابلے کی تیاریاں کر لی ہیں، آس پاس کے تمام قبائل کو اپنا موافق بنا کر جمع کر لیا ہے مقابلے کے لیے، اور طے کر لیا ہے کہ آپ کو کسی حال میں بھی مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کیا جائے. تو مشورے میں آخر میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم تو جس ارادے سے چلے ہیں اپنے ارادے کو ہمیں بدلنا نہیں، ہم آگے بڑھیں. ہم تو عمرے ہی کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارا راستہ روکے گا اور مقابلہ کرے گا تو دیکھی جائے گی، ہم بھی جواب دیں گے. باقی ہم اپنی طرف سے کوئی شروعات کریں گے نہیں، یہ طے کیا اور آگے بڑھے. وہاں مکہ والوں نے مقدمۃ الجیش کے طور پر لشکر کی جو ہراول دستہ ہوتا ہے اس حضرت خالد نے ولید کو چند گھوڑے سوار دستے کے ساتھ آگے بھیج دیا تھا. ان کے ساتھ ٹکراؤ کی نوبت نہ آئے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل دیا اور بدل کر کے دوسرے راستے سے مکہ مکرمہ کی طرف آگے بڑھے. اور مقام حدیبیہ میں تو آج کل جدہ سے جب مکہ جاتے ہیں تو بیچ میں ایک جگہ آتی ہے شمیسیہ، وہی حدیبیہ ہے. وہاں آپ ٹھہر گئے صحابہ کے ساتھ، اور مکہ والوں نے تو مقابلے کی تیاریاں کر ہی لی تھی. وہاں ٹھہر کر آپ نے آدمی بھیجے، کہلوایا کہ بھئی ہم لڑنے کے لیے آئے نہیں ہیں، ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اللہ کا گھر ہے، تمہاری اس پر اجارہ داری نہیں ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، دوست دشمن اس کا کوئی سوال نہیں، اس لیے ہم کو موقع دیا جائے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نامہ و پیام لوگ بھیجے، کہلوایا، لیکن ان کی طرف سے بھی پھر آدمی آئے. چونکہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ کسی حال میں بھی ان کو آنے دینا نہیں ہے، اس لیے بہرحال آخر میں اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ آگاہ کیا کہ اگر یہ لوگ صلح کرنے کے لیے تیار ہوں تو آپ صلح کریں اور جیسی بھی شرطیں یہ طے کریں مان لینا. چنانچہ صلح کی بات چیت ہوئی، اور صلح میں جو شرطیں تھیں ان شرطوں میں پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال تو واپس جانا ہے، عمرہ نہیں کرنا ہے، آئندہ سال انہی دنوں میں دوبارہ آئیں گے. اب حضرات صحابہ بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑی تمناؤں کے ساتھ اور بڑی تیاریوں اور وثوق اور یقین کے ساتھ آئے تھے کہ ہم کو عمرہ کرنا ہے، اور یہ پہلی شرط یہ ان کو بہت بھاری معلوم ہوئی. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ ایسی شرطیں لگائے آپ مان لینا، صلح کر لینا ان سے، یہاں لڑائی ہونی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دب کر کے ان کی ساری شرطیں مان لی، صلح ہو گئی 10 سال کے لیے. اور ان شرطوں میں پہلی شرط یہ تھی کہ ابھی واپس جانا ہے، آئندہ سال دوبارہ آئیں گے. یہ شرط صحابہ کو بہت بھاری معلوم ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا اور صلح ہو گئی. اب صلح ہو گئی تو پہلی شرط کے مطابق واپس لوٹنا تھا، تو بہرحال واپس لوٹے اس سال. اور دوسرے سال، یہ دوسرے سال کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. دوسرے سال سن ہجری 7 میں انہی ذوالقعدہ کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو لے کر، اس موقع پر بعض صحابہ نے حضرت عمر نے بھی سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے خواب دیکھا تھا نا، اس خواب کا کیا؟ تو اس کو جواب میں حضور نے فرمایا خواب میں یہ تو تھا کہ یہ ہوگا، لیکن تاریخ کون سی کوئی دی تھی کہ فلاں تاریخ کو ہوگا، اسی سال ہوگا؟ یہ تو نہیں تھا. بات سمجھ میں آ گئی
کہ خواب تو مطلق تھا، یہ تو ہم نے اپنے طور پر سمجھ لیا کہ اسی سال ہو جائے گا۔ خیر بہرحال واپس ہوئے دوسرے سال۔ یہ دوسرے سال کا قصہ ہے۔ انہی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ کے مہینے میں حضرات صحابہ کو لے کر عمرہ کے ارادے، اب کے تو ان کو داخل ہونے ہی دینا تھا، طے ہو گیا تھا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ گزشتہ سال جو لوگ ہمارے ساتھ تھے ان میں سے کوئی بچنا نہیں چاہیے، سب کو آنا ہے، چونکہ ان کا عمرہ چھوٹا تھا، اسی لیے اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں کہ گویا اگلے والے سال کے عمرے جو چھوٹا ہوا ہے اس کی قضا۔ اور کچھ نئے لوگ بھی شامل ہو گئے، چنانچہ گزشتہ سال تو 1500 تھے، اب کے 2500 کی تعداد تھی، اور یہ لوگ وہاں مکہ مکرمہ، اب جب مکہ مکرمہ کے لیے چلے ہیں تو اگلے سال صلح میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جب عمرے کے لیے آئیں گے تو اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لائیں گے سوائے تلوار کے، اور وہ بھی میان میں، چونکہ اس زمانے میں ہر آدمی کوئی بھی ہو ہتھیار، اتنا ہتھیار تو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہی تھا، وہ تو ہو نہیں، اس کے علاوہ مزید ہتھیار جو عام طور پر لڑائی میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی منظور کیا تھا، مکہ میں اس کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے، لیکن مدینہ سے چلتے وقت آپ نے ہتھیار وغیرہ بھی احتیاط کے طور پر لیے، کہیں ان کی طرف سے اگر غداری کی صورت پیش آئے تو این وقت پر ہتھیار کہاں تلاش کرنے جائیں گے، اپنے ہتھیار ساتھ لیے۔ اور مکہ مکرمہ سے 6 میل پہلے، 10 میل پہلے ایک مقام ہے بطن یاجوج، وہاں پر آپ نے 200 آدمیوں کو روک دیا، تم یہاں ٹھہر جاؤ، یہ ہتھیار یہیں رہیں گے، مکہ میں ہم داخل نہیں کریں گے صلح کے مطابق۔ باقی لوگوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے عمرے کے لیے، چونکہ وہ لوگ شرط میں یہ بات منظور کر چکے تھے، اس لیے ان کو تو آنے ہی دینا تھا۔ لیکن اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اور مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں آزاد بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ گھومتا دیکھنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، اس لیے مارے غیظ کے وہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے تاکہ یہ منظر دیکھ کر تکلیف نہ ہو، یہ ان کی نہ اتنی عداوت تھی ان کو۔ بہرحال یہ اس موقع کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، بڑے شاعر تھے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے آگے اپنے گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے احرام کی حالت میں آگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی باغ پکڑے ہوئے، مہار اونٹ کی پکڑے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہے تھے، خلو بنی الکفار عن سبیلی، اے کافروں کی اولاد اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑو، راستہ دو اللہ کے رسول کو، الیوم نضربکم علی تنزیلی، آج ہم اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق تمہیں جو ہے ماریں گے، ضربن یعنی وار کریں گے ہم، ضربن یزیل الہام عن مقیلہ، ایسا وار جو کھوپڑی کو اس کی جگہ سے، سر کو اس کی جگہ سے الگ کر دے گا، وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ، اور دوست کو دوست کی یاد بھلا دے گا۔ یہ اشعار بس یہاں تو اس لیے لائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اشعار حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، اس مناسبت سے لائے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن رواحہ جب یہ اشعار پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ٹوکا، فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی حرم اللہ تقول شعرا، حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو روکنا چاہا، اے ابن رواحہ اللہ کے رسول کے سامنے ایسے اشعار اور اللہ کے حرم میں تم اس طرح کے شعر پڑھتے ہو؟ گویا حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو اس طرح کے اشعار پڑھنے سے روک رہے ہیں، یہ کہہ کر جب حضرت عمر نے یہ جملہ کہا تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خل عنہ یا عمر،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تنبیہ کی، عمر چھوڑ دو ان کو، کچھ کہو مت، بولنے دو بولنے دو. فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِن نَزْهِ النَّبْلِ، یہ اشعار ان کافروں کے اوپر تیروں کی بارش سے بھی زیادہ تیز اثر کرنے والے ہیں. یعنی گویا ان اشعار کا اثر ان پر تیروں سے بھی زیادہ. ہونے دو ہونے ایسا. یہاں تو ان کی اشعار کی وجہ سے جو حضور نے سماعت فرمائے لائے ہیں روایت. حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا شریک عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال جالست النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر من 100 مرۃ. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 100 سے زیادہ مرتبہ بیٹھا ہوں، آپ کی خدمت میں مجلس میں. وکان ہوا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مجھے بہت زیادہ بیٹھنے کا اور شرکت کرنے کا موقع اللہ نے دیا. 100 سے زیادہ ہے نا، بہت زیادہ. وکان اصحابہ یتناشدون الشعر، اور ان مجلسوں میں جس میں خود حضور بھی تشریف فرما ہوتے تھے، آپ کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو اشعار سناتے تھے. وہ حضور ان کو اس طرح ایک دوسرے کو اشعار سنانے سے روکتے نہیں تھے. وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، اور زمانہ جاہلیت کی بہت سی باتیں، کس سے جو زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے جو واقعات پیش آئے تھے ان کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرات صحابہ تذکرہ کرتے تھے. اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی موجودگی وہ ساکت، اور حضور ان کو اس پر منع نہیں کرتے تھے بلکہ خاموش بیٹھے رہتے تھے. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے حضور کی یہ خاموشی ناراضگی کی وجہ سے ہو. کبھی آدمی جو ہے بولتا نہیں لیکن خاموش بیٹھا ہے غصے میں بھرا ہوا، تو آگے کہتے ہیں وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُ، کبھی کبھار ان کی باتیں سن کر حضور مسکرا بھی دیتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاموشی ناراضگی کی وجہ سے نہیں تھی، اپنی مشغولی کی وجہ سے تھی. بہرحال یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرات صحابہ کا اشعار پڑھنا، ایک دوسرے کو سنانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں موجود ہوتے ہوئے ان کو منع نہ کرنا، یہ بتلانا چاہتے. حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا شریک عن عبد الملک بن عمیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اشعر کلمۃ تکلمت بها العرب کلمۃ لبید الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. پہلے بھی یہ روایت آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عمدہ بات جو کسی عربی نے کہی ہو وہ لبید شاعر کا یہ شعر ہے، مصرع ہے، شعر کا ایک ٹکڑا، کڑی. پورا شعر تو 2 مصروں کا ہوتا ہے. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، سنو اللہ کے سوا ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، ناپائیدار ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ. ظاہر ہے اس جملے سے سچا جملہ اور بہتر جملہ اور کیا ہو سکتا ہے. کل شیء حالک الا وجہ، اور پھر وہ دوسرا ویبقى وجہ ربک ذو الجلال، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس میں وہی چیز بتلائی گئی. حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا مروان بن معاویہ عن عبد اللہ بن عبد الرحمن الطائفی عن عمرو بن الشرید عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ. عمرو بن شرید اپنے والد حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں قال کنت ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ سفر میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا. ردیف کا مطلب سواری کے جانور پر جو پیچھے بیٹھتا ہے، جیسے موٹر سائیکل پر آگے والا اور پیچھے جو بیٹھنے والا آتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں. گویا آپ کے اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں سفر میں تھا. فَانْشَدْتُ مِئَةَ قَافِيَةٍ مِّن قَوْلِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي السَّلْتِ. تو امیہ ابن ابو السلط، یہ اگلی مجلس میں تذکرہ آ گیا، یہ بھی عرب کا ایک شاعر ہے، قبیلہ ثقیف کا تھا. بتلایا تھا کہ وہ اپنے اشعار میں آخرت کے مضامین بھی بیان کرتا تھا، لیکن ایمان کی توفیق نہیں ہوئی. تو بہرحال میں نے وہ آپ کے اس سفر میں جب میں آپ کے پیچھے تھا تو امیہ ابن سلط کے 100 اشعار الگ الگ حضور کو سنائے. ایک شعر سنایا، کلما انشدت شیئا بیتا، جب بھی کوئی ایک شعر سناتا تو حضور فرماتے قال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اور سناؤ. پھر سناتا تو فرماتے اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ، یہاں تک کہ 100 اشعار اس طرح حضور کی فرمائش پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے. یعنی میتن انشدت میتن یعنی بیتن، یہاں تک کہ 100 اشعار سنائے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کاد لیسلم، ان اشعار کو سن کر اور ان اشعار میں جو مضامین اس نے آخرت وغیرہ کے بیان کیے تھے اس کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب تھا کہ وہ ایمان لے آتا. لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتلا دیا گیا تھا، ایمان کی توفیق ہوئی نہیں، کفر ہی پر مرا تھا. حدثنا اسماعیل بن موسیٰ الفزاری وعلی بن حجر والمعنى واحد قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزو لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت حسان کے لیے منبر یعنی کرسی رکھواتے تھے اور اس پر کھڑے ہو کر حضرت حسان جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مفاخرہ کرتے تھے. پہلے بتلایا تھا مفاخرہ کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب مختلف قبائل کے لوگ جمع ہوتے تھے، خاص طور پر موسم حج میں مینا میں، تو ان میں آپس میں مقابلے ہوتے تھے. ہر قبیلے کا شاعر یا ان کا جو خطیب ہوتا تھا اپنے قبیلے کی خوبیاں، ہمارا قبیلہ ایسا ایسا ایسا، اپنی بڑائیاں ہانکتا تھا. اس کے جواب میں دوسرے قبیلے کا شاعر، ایسے مقابلے ہوتے تھے. پھر آخر میں فیصلہ ہوتا تھا کون جیتا، سمجھا ہے کہ نہیں. تو بہرحال اس کو مفاخرہ کہتے ہیں. تو مشرکین جو ہے اپنی بڑائیاں بیان کرتے تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کو، آپ کی خوبیوں کو اپنے اشعار میں بیان کرتے تھے. اسی کو مفاخرہ کہا. او قالت ینافع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر حضرت عائشہ یوں فرماتی ہیں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین کی طرف سے لگائے گئے عیوب اور الزامات، مذمت کا جواب دیتے. منافحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شاعر نے کسی کی مذمت بیان کی، برائی کی اپنے اشعار میں. یہ مشرکین کے شعراء جو تھے وہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں، مذمت میں، ہجروں میں اشعار کہتے، اور وہ اشعار پہنچتے تھے مکہ سے کہاں؟ مدینہ. سپلائی ہوتے تھے، وہ بہت جلدی پہنچ جاتے تھے کہ فلانے نے یہ کہا. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں اشعار کہتے تھے، وہ بھی وہاں پہنچ جاتے تھے اور ایسے کہتے تھے کہ ان سے جواب نہیں بن پڑتا تھا. روایتوں میں آتا ہے غزوہ بدر کے بعد کعب بن اشرف
یہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن. تو جب غزوہ بدر کے موقع پر جو ہے وہ مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو اس سے رہا نہیں گیا، اس میں مسلمانوں کی جیت ہوئی. تو وہ باقاعدہ مدینہ میں رہتا تھا، مدینہ سے مکہ گیا اور وہاں جن کے لوگ آدمی مارے گئے تھے ان کے گھروں پر جاتا، ان کو تسلی دیتا اور ان مرنے والوں کی خوبیاں اور کمالات بیان کر کے ان کے جو ہے نا ان کی اشعار کہتا اور مسلمانوں کی برائی کرتا تھا. وہاں سب کو بھڑکاتا تھا اپنے اشعار کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے. مدینہ منورہ میں جب اطلاع ملی کہ وہاں وہ یہ حرکت کر رہا ہے تو حضرت حسان جس کے یہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا مکہ مکرمہ میں، جس کے گھر پر اس کا قیام تھا، حضرت حسان نے اس کی برائی میں اشعار کہے. جب وہ اشعار مکہ مکرمہ پہنچے ہیں تو جس کے گھر پر ٹھہرا تھا اس کی بیوی نے اس کعب بن اشرف کا پوٹلا لے کے باہر پھینکا کہ تو جا، تیری وجہ سے ہم کو یہ سننا پڑا ہے. تو بہرحال ایسے سلسلے ہوتے تھے. جواب دیا تو اسی کو ینافع گویا ان کے جواب میں ڈیفینس میں بھی اشعار کہا جاتا تھا، اس کو منافعہ کہا جاتا ہے. بلکہ اس طرح یہ جو ہے نا جیسے لوگ برائی بیان کرتے ہیں ان کا جواب دیا جائے گا. جیسے اخبارات کے اندر اسلام کے خلاف مضامین آتے ہیں تو اہل اسلام کی ذمہ داری ہے کہ اس کا جواب دیں، اس کا توڑ کریں. اسی لیے حدیث میں جہاد کی دو قسمیں بیان کی گئی ہے. ایک تو جہاد تلوار سے کہ دشمن کا مقابلہ میدان جنگ میں کیا جائے، اور ایک جہاد ہوتا ہے باللسان، زبان سے جہاد، کہ وہ یا بالقلم، دو میں سے زبان سے یا قلم سے. وہ زبان سے کچھ کہتے ہیں تو اس کے جواب میں ہماری طرف سے مقررین کہیں، یا وہ کوئی مضمون لکھتے ہیں قلم سے تو ہماری طرف سے اس کا جواب دیا جائے گا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں، یہ بھی شاعر تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشعار کے متعلق ایک مرتبہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ مومن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے. یعنی مشرکین کے ان حملوں کا زبان سے بھی جواب دیتا ہے اور تلوار سے بھی جواب دیتا ہے. یہ گویا اور حضور نے یہ بھی فرمایا، حضرت عائشہ کی روایت کے اندر ہے جیسے ابھی بھی آیا تھا کہ یہ اشعار ان کے حق میں تیر کے برسانے سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں، اس کا اثر اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. بہرحال تو حضرت حسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین کے ان حملوں کا اشعار کے اندر جواب دیتے تھے. تو حضور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے تھے، ان اللہ تعالیٰ یؤید حسان بروح القدس ما ینافع او یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت حسان جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے باتوں کا جواب دیں گے مشرکین کی، وہاں تک حضرت اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائیں. گویا حضرت جبریل ان کی مدد میں لگے ہوئے ہیں. جب اشعار کہتے ہیں تو مضامین کون ڈالتا ہے؟ حضرت جبریل ان کے دماغ میں گویا ڈالتے ہیں. تو بہرحال یہاں اسی لیے لائے اس کی اہمیت کو جتلانے کے لیے. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد، ہمارے اعزاء اور اقارب، ہمارے اساتذہ اور مشائخ، ہمارے دوست اور احباب، ہمارے محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین، اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اور تمام مؤمنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کی انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارہ، حاسدوں کے حسد، دشمنوں کی دشمناوٹ، شریروں کی شرارت، بدخواہوں کی بدخواہی اور رشا دوانوں کی رشا دوانیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لئے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر ڈال رکھے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت
اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ معلوم نہیں زندگی کی شام کہاں ہو جائے۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں اے اللہ نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کی نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواری اور خوشیاں عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ آنے والے انتخابات میں اس ملک میں اسلام اور اہل اسلام کے لیے ہر طرح کی خیر بلائے امن و امان کی فضائیں قائم فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے اندیشوں اور خطروں سے پوری حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک یہاں اور دور سے تیرے جتنے بھی بندے بندیاں سب کی نیک اور جائز مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔